بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک مسئلہ بڑا شد و مت سے لوگ اس پہ بحث کر رہے ہیں کہ یزید پہ لعن طعن یہ نہیں کرنی چاہیے، یزید کو برا نہیں کہنا چاہیے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ اور بعض لوگ اس حد تک چلے گئے یزید رحمۃ اللہ علیہ ہے، کوئی کہتا ہے یزید رضی اللہ ہے، کوئی کہتا ہے یزید امام تھا۔ یہ مسئلہ اب کچھ سالوں سے زیر گردش ہے۔ اب نہ جانے کیوں ہم لوگ یزید پر لعن طعن کرتے ہیں، یزید کو برا بھلا کہتے ہیں، اور مروڑ ان لوگوں کو اٹھتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یزید کی یہ روحانی اولاد ہے۔ یزید کو کیوں نہیں کہنا چاہیے جو بیان کیا جاتا ہے برا، اس لیے نہیں کہنا چاہیے وہ جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، کسی اعلیٰ کا بیٹا ہونا قیامت کے دن تھوڑا اس کو بچائے گا۔ قرآن پاک آپ پڑھ کے دیکھیں، قرآن پاک کے اندر نوح علیہ السلام کا بیٹا، جب نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا پیارے حبیب یہ اب آپ کی اہل سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا جو عمل ہے وہ غیروں جیسا ہے۔ اب اس کا عمل جب تیرے ساتھ نہیں ہے تو یہ تیرا ہے بھی نہیں، تیری اہل سے بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر وہ امیر معاویہ کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ تھوڑا ہی کہ وہ جو مرضی کرتا پھرے۔ اب تبری پڑھ کے دیکھیں کہ سیدنا فاروق اعظم نے اپنے بیٹے پر حد کو جاری کیا، ریاض النظرہ کے اندر بھی یہ بات ہے، اور بیٹا حالانکہ کہتا رہا یہ بات کہ ابا جی میرے لیے کچھ تو تخفیف ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے قرآن اور اللہ کے قانون کا محافظ ہوں، میں یہاں کچھ نہیں کر سکتا، جو تو نے جرم کیا اس کی حد تجھ پہ جاری ہو کے رہے گی، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں سنا کے تم نے لوگوں کے کان پکا دیے کہ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے اس کو بھی سزا ملے۔ تو پھر امیر معاویہ تو بھائی صحابی ہے نا، اب اس کا بیٹا کوئی اگر جرم کرے گا تو وہ بچ تھوڑا ہی جائے گا، یا اس کو چھوڑ تھوڑا ہی دیا جائے گا کہ وہ اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ بھائی اس نے جو کام کیے ہیں، یہاں تو اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کے حال سے نہیں ہے، کہ اس کا عمل آپ جیسا نہیں ہے۔ اور یزید تو وہ ہے جس کے سارے عمل قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اور پھر ائمہ مجتہدین، تابعین، بزرگان دین، تمام علماء حق اس بات پر متفق ہیں، جمہور کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یزید پر لعنت کرنا جائز ہے، بلکہ بعض نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ جس طرح امام احمد بن حنبل نے بات کی، آپ نے فرمایا کہ یزید کے کفر میں شک کوئی نہیں، اس لیے کہ اس نے اللہ کے حلال اور حرام کو بدلا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کرے، پھر اس کے اندر کوئی ایمان باقی بچتا ہے؟ نہیں بچتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اس کے فسق و فجور میں شک ہی کوئی نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اس کے فسق و فجور ہونے، فاسق و فاجر ہونے میں شک کوئی نہیں یزید کے۔ اور وہ فاسق و فاجر بھی ایسا تھا، وہ اعلانیہ فاسق و فاجر تھا، وہ شراب پیتا تھا، وہ ناچ گانا کراتا تھا، اور اس کا کوئی ایک جرم ہے؟ ایک جرم تو یہ اپنی جگہ کہ جو میدان کربلا کا اس نے اہل بیت اطہار کے ساتھ جو کچھ کروایا، پھر اس نے مکہ المکرمہ کی بے حرمتی جو کروائی، واقعہ حرہ جو مدینہ طیبہ کی بے حرمتی کروائی۔ اور قرآن پاک تو یہ بات کرتا ہے کہ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ تم رسول اللہ کو تکلیف پہنچاؤ۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے میرے حسین کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی کیا وہ موجب لعنت نہیں ہے؟ وہ موجب لعنت نہیں ہے؟ جس نے اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہو کیا وہ موجب لعنت نہیں ہے؟ وہ موجب لعنت ہے۔ اب کس طرح کہتے ہیں کہ وہ موجب لعنت نہیں ہے؟ اور پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ نہیں، وہ بری و ذمہ تھا اور وہ جناب اس کا قصور کوئی نہیں تھا۔ بھائی قصور کس کا تھا؟ وقت کا حکمران کون تھا؟ وقت کا امیر کون تھا؟ وقت کا بادشاہ کون تھا؟ یزید تھا۔ اور وقت کے سربراہ کے حکم پر نیچے واقع کربلا اور اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں وہ خود فوجیں بھیجتا رہا ہے، فوجوں کو حکم دے کے بھیجتا رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ بری و ذمہ ہے، جی اس کا برا کوئی نہ کہو۔ اس کو برا کیوں نہ کہیں؟ کس لیے نہ کہیں؟ اس لیے یہ مسئلہ قرآن و سنت سے ثابت کر کے علماء نے لکھا ہے
کہ یزید پر لعنت کرنا بھی جائز ہے، اور پھر اس کے کفر کے معاملے میں فرمایا کہ اس کے کافر ہونے میں بھی شک نہیں ہے۔ یزید کا اپنا بیٹا، وہ جب اس کو اقتدار ملا، وہ تخت پر نہیں بیٹھا، اس نے یہ کہہ کر وہ تخت سے اترا تھا کہ اس تخت پر بیٹھ کر میرے باپ نے نبی علیہ السلام کے اہل بیت کا قتل کیا ہے۔ تو بیٹا کہے میرے باپ نے قتل کیا ہے، اور یہ آج کی روحانی اولاد کہے جی اس نے قتل ہی کوئی نہیں کیا، وہ بے قصور ہے جی، اس کو یہ رحمت اللہ کہنا چاہیے جی، اس کے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے جی۔ بھائی اتنا درد ہے، جاؤ اس کی قبر پہ جا کے اس کے لیے دعائیں کرو، کریں اس کے لیے۔ اتنی جرت کا اگر تم مالک ہے، تمہارے اندر اتنی دلیری ہے، تو پھر اعلانیہ طور پہ اس کے کرو عرس، اس کا ذکر تو تم کر ہی رہو، ثابت کرنے کی تو کوشش کر ہی رہے ہو کہ نہیں وہ تو بڑا نیک تھا، بڑا متقی تھا، اس کے اندر شرک کوئی نہیں تھا۔ ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ اصل کلام ہے کہ ایک آدمی اعلانیہ طور پر اللہ کے قانون کو بدل دے، اس چیز کو وہ حلال ٹھہرا دے جس کو اللہ نے حرام کیا ہو، اور اس چیز کو وہ حرام کہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہو، آپ اس بندے کے بارے میں کیا فتویٰ دیں گے؟ یہ بات میں نے آپ پہ چھوڑی ہے۔ قرآن پاک نے کہا کہ جس نے کسی ناحق انسان کو قتل کیا، گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کیا۔ یزید وہ جس نے ایک نہیں، اس نے سب سے بڑا جرم یہ کہ اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں اور خاندان کے لوگوں کو قتل کروایا۔ پھر اس نے مکہ اور مدینہ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں صحابہ اور تابعین قتل کروائے۔ اس نے عبداللہ بن زبیر جیسا صحابی اس نے قتل کروایا، حجر بن عدی جیسا صحابی اس نے قتل کروایا۔ یہ جو قتل، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے بھائی، اور اس نے تو سینکڑوں بلکہ ہزاروں قتل ناحق کرائے ہیں۔ اور امام عالی مقام اکیلے کی ایک شہادت، وہ ساری کائنات کی شہادتوں اور ساری کائنات کے انسانوں کے خون سے اعلیٰ خون، کیونکہ وہ خون رسول ہے، اس کو اس نے گرایا ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں آپ کیا فتویٰ دیں گے، کیا کہیں گے؟ اس لیے خدا کے لیے اپنے ایمان کو بچاؤ، اور مقابلہ بھی آپ کس سے کرا رہے ہیں؟ شرم آنی چاہیے اپنے آپ کو، کیا مقابلہ کس کا کرا رہے ہیں؟ یزید کا امام علی مقام کے ساتھ۔ یار خاندان رسول کا مقابلہ تو جلیل القدر صحابہ نہیں کیا کرتے تھے، وہ تو عاجزی کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، سر تسلیم خم کر دیا کرتے تھے، جہاں سے امام علی مقام گزر جاتے راستہ چھوڑ دیتے، جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت گزر جاتی اپنی آنکھیں بچھا دیتے۔ اور اس کا تم مقابلہ کرتے ہو کہ جو باپ کا بھی نافرمان تھا، اللہ رسول کا بھی نافرمان، دین کا بھی غدار، جو صرف اور صرف بادشاہ، غرور، تکبر، فسق، فجور جس کے اندر تھا، جو ناچ گانے کا شوقین تھا، شراب پینے کا شوقین تھا، جو شراب کو حلال ٹھہراتا تھا، اپنے دربار کے اندر رنگ و سرور کی محفلیں سجاتا تھا، کہتے نہیں یہ تاریخ ہے، یہ غلط بھی تو ہو سکتی ہے، جو بھی ہے، مگر یہ یاد رکھو کسی بھی طور پر، کسی بھی قیمت پر ان لوگوں کو، جس طرح امام اعظم کا بھی یہی مسئلہ اور اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ فرمایا اس طرح بھی لعنت کر سکتے ہو، ہر اس بندے پر لعنت ہو جس نے امام علی مقام کو شہید کیا، ہر اس بندے پر لعنت ہو جس نے امام علی مقام کے شہید کرنے میں مدد کی، جس نے مشورہ دیا، جو راضی ہوا، فرمایا جو اس بات پر بھی راضی ہوا کہ امام علی مقام کو یزید نے ٹھیک شہید کروایا، فرمایا اس پر بھی لعنت ہے اللہ رسول کی۔ تو یہاں تو علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو صرف راضی ہو اس پر بھی لعنت ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو اس سینے کے اندر اللہ نے دل ایک ہی رکھا ہے، اور اس دل میں محبت ایک کی آ سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر جناب محبت رسول بھی ہو اور پھر تم دشمنان رسول کی محبت بھی دل میں نرم جگہ دے دو، اور قوم عاشق رسول میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ قوم عاشق حسین بھی ہوں اور یزید سے بھی ہمدردی ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح کوئی بندہ کہے کہ سورج چڑھا ہو نصف النہار پہ اور کوئی مجھے نظر نہیں آتا۔ امام علی مقام کی عظمت، شان، رفت اتنی اعلیٰ، اور اس کے مد مقابل کہ یزید حق پر تھا، نہیں تھا۔ حق خاندان رسول کے ساتھ ہی تھا، حق حسین کے ساتھ تھا، حق پر حسین تھا، سچ پر حسین تھا۔ یزید باطل تھا، جھوٹا تھا، مکار تھا، لعنتی تھا،
فاسق تھا، فاجر تھا، نامراد تھا، اور وہ دنیا اور آخرت میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی اور اللہ کی عذاب کا سزاوار ٹھہرے گا۔